اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم۔ فنا مجھ کو ثنا تیری زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے، تو واجب ہے تیری تعریف، ممکن سے ہے ناممکن، تو ہی رب العلا ہے، عقل سے ماورا تو ہے، تو ہی رب العلا ہے، عقل سے ماورا تو ہے، مولا مجھے حیرت ہے، ربا مجھے حیرت ہے، کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہاں جلوہ نما تو ہے، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہاں جلوہ نما تو ہے، اور خدایا تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں نے دیکھا ہے، خدایا تیری مہک پھیلی ہے کوثروں میں گلزاروں میں نے دیکھا ہے، اور دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں ہیں خاموش، تیری معصوم ثنا خوانی ہے گہواروں میں نے دیکھا ہے، اے خدایا میں نے تجھے دیکھا ہے صدیق کی شفقت میں، فاروق کی ہیبت میں، عثمان کی عفت میں، حیدر کی شجاعت میں، اے خدایا میں نے تجھے دیکھا ہے برکا کی پکاروں میں، ساون کی بہاروں میں، کوئل کی آوازوں میں، تو پھر کیوں نہ کہوں سب سے بڑھ کر مجھے جس سے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق میرا مالک میرا معبود ہے تو، میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیعت تو ہے، جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیعت تو ہے، اور اس رب کے نام سے ابتدا جو میری اور آپ کی ہر حرکت کو جانتا ہے، ہم رات کے اندھیروں میں کیا کرتے ہیں بلکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، اس دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو، دماغ میں پیدا ہونے والی سوچ کو بھی وہ جانتا ہے، وہ ہماری ایک ایک حرکت کا گواہ ہے، اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کی ہر راز کی ساعت کا گواہ تو، آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو، ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی تسبیح، ہود کی سویاد ریاضت کا گواہ تو، صالح سے سمود تھے تیرے ذکر پہ لڑتے، ناکا کی دم حال وضاحت کا گواہ تو، ایثار خلیلی میں وہ تیرا حکم آیا تھا، اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ تو، ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کی گریا کی طوالت کا گواہ تو، اور کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی، کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی، میری بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی، بڑا باشعور مجمع بیٹھا ہوا ہے، میری بات سمجھ میں آ گئی زبان ہلا کے بتائیے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی، صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو، کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی، صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو، فاروق تو فاروق ہے تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث سخاوت کا گواہ تو، تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبرائیل، خیبر میں حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، اور تدبر میں معاویہ تیری وہی کہانی، تدبر میں معاویہ تیری وہی کہانی، جس ان سے کرتے تھے کتابت کا گواہ تو، اور ابھی تک داد طلب ہے جو کرب و بلا میں، ابھی تک داد طلب ہے جو کرب و بلا میں، حسین و اصغر کی شہادت کا گواہ دوں، روئیں گے یزیدی محشر کی شبہ تک، زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ دوں، زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ دوں، اور لاکھوں درود و سلام کروڑوں درود و سلام کے نذرانے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کی سیرت، جن کی صورت، جن کے حسن، جن کے جمال، جن کے کمال، جن کے اٹھنے، جن کے بیٹھنے کی، جن کے سینے کی، جن کے وضحا کے چہرے والے مکھڑے کے تذکرے ان علماء کی زبان سے سن کر ایک عظیم شاعر کا تخیل جھوم اٹھا، اور وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا کبھی پوچھتا مانا ان کے،
آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. جب کبھی ہوتا بدر و احد خندق کا میدان، میرے ہاتھوں میں بھی کوئی خنجر یا کوئی بھالا ہوتا. جس وقت آقا کی دعا بن کے آئے تھے عمر، دیکھتا ابو جہل کیسے تڑپتا ہوتا. گر کوئی کہتا الطاف سنا نعت نبی، گر کوئی کہتا الطاف سنا نعت نبی، پھر تو حسان کی مجلس میں مشاعرہ ہوتا. اور ایک اور شاعر نے آقا کی جب سیرت صورت جمال کے تذکرے سنے، اس کا تخیل جھوم اٹھا اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ کاش اگر اللہ مجھے اس دور میں پیدا کرتا، میں جب آقا کے سامنے جاتا، آقا کے سامنے جانے کا انداز کیا ہوتا. اس نے اپنے تخیل میں آقا سے محبت کا اظہار کیا ہے. کاش میرے ہاتھ میں کاسا، کاش میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا. کاش میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا. اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، نمائش کے لیے وہی چیز رکھی جاتی ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہو، جو سب سے زیادہ نایاب ہو، اس کو نمائش کے طور پہ رکھ کے کہا جاتا ہے لوگوں آؤ اسے دیکھو. شاعر کہتے ہیں اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا. اور کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا. لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے. آج بھی تو لوگ جاتے ہیں نا اس پتھر کی زیارت کرنے جس پہ حضرت ابراہیم کے پاؤں لگے ہیں. لوگ شاعر کہتے ہیں کاش لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا.